ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا، لیکن انہیں ایک ٹھہرائے وعدے تک مہلت دیتا ہے، پھر جب اس کا وعدہ آئے گا نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے۔ اس سے پہلے جو آیات کریمہ گزری ان میں کافروں کے برے عقیدے اور ان کے غلط اعمال کا ذکر تھا۔ ان کے وہ برے عقیدے اور غلط اعمال سب کے سب سراسر معاشرے کے لیے ظلم تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ظلم پر بھی اللہ ان کو جلدی نہیں پکڑتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔ اگر لوگوں کے کفر و شرک پر یا عام تفسیر کے مطابق لوگوں کے گناہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا تو پھر زمین میں کوئی چلنے والا نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پکڑتا جن کو دنیا کی آبادی کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے ظلم ہے یعنی کفر، شرک، بدکاری، فسق و فجور، فساد، شرارت، عداوت اور گستاخیاں، تو ان سب چیزوں پر جو ظلم کی قسموں میں سے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرتا تو پھر یہ زمین تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ یعنی آج زمین پر ہم لوگ آباد ہیں، انسان کی آبادی سے پہلے زمین پر جناتوں کی آبادی تھی، اور جنات زمین میں جب شر و فساد بپا کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں سے زمین کو خالی کروا دیا اور پھر انسانوں کو یہاں پر آباد کروایا۔ تو یہ جنات اب ویرانوں کی طرف ڈھکیل دیے گئے اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر آباد کیا۔ اب جو انسان دنیا کے اندر آباد ہیں عموماً آپ دیکھیں گے طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، کوئی عام گناہ میں مبتلا ہے اور کوئی بڑے ظلم یعنی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک زمانے تک کے لیے مہلت دی ہے، کیونکہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ زمین آباد رہے، ورنہ اگر گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گرفت فرما دے تو زمین کی آبادی بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا تاکہ وہ انسانوں کو راہ راست کے اوپر قائم کریں، اور باقی اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، چاہے وہ چرند و پرند ہوں، چاہے گھریلو جانور ہوں یا ویشی جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یا چاہے وہ ہوائی، فضائی، آبی اور سمندری جو بھی جانور وغیرہ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، سب انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ کا فائدہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے اور کچھ کا فائدہ انسان کی سمجھ سے جو ہے وہ بالا تر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر لوگوں کے ظلم پر گرفت کرتا، ظلم کا جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ تو کفر ہے، شرک ہے، لیکن ایک عام ظلم یہی ہے کہ جو دنیا کے اندر معاصی اور گناہ پائے جاتے ہیں یہ بھی جو ہے وہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ظلم پر لوگوں کی گرفت کرتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں چھوڑتا۔ یہاں پر یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان گناہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسانوں کی گرفت کرتا تو صرف انسان برباد ہوتے، تو جو باقی جو مخلوق ہے وہ تو برباد نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حیوانات کو بھی ختم کر دیتا، کیونکہ یہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے. جب انسان ہی نہیں رہے گا تو پھر اس کے فائدے کے لیے جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں وہ بھی جو ہے وہ زمین کے اندر باقی نہیں رہیں گی. ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گرفت کرتا تو کافروں کی گرفت کرتا کفر و شرک کی وجہ سے، اور انہیں عذاب کے اندر گرفتار کرتا. اور اس کے اندر اگر کوئی نیک بندہ ہوتا، اگر وہ بھی اس عذاب کے اندر اگر ہلاک ہو جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو حشر فرمائے گا وہ جنتی لوگوں کے اندر حشر فرمائے گا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ایسی بستیاں بھی تھی جن میں گناہ جب عام ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستیوں کو تباہ کر دیا. ان میں اگر کوئی نیک بندہ تھا، اگر وہ بھی اس میں انتقال کر گیا تو باقی جو گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے وہ کل قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے اپنے برے اعمال کے ساتھ میں، اور یہ نیک بندہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کے اندر اس کا حشر ہوگا. اور فرمایا کہ ما ترکا علیہا من دابہ، زمین پر اللہ تعالیٰ کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا. یعنی اللہ نے اگر ایک وعدہ کا وقت نہ رکھا ہوتا تو پھر گرفت فوراً فرماتا، لیکن اللہ نے وعدہ کا ایک وقت رکھا ہے. یعنی یا تو مراد یہ ہے کہ موت کا وقت آنے تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور یا پھر مراد یہ ہے کہ قیامت کی جو مدت اللہ نے کافروں کے عذاب کے لیے رکھی ہے اس مدت میں ہی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب فرمائے گا. اس سے پہلے دنیا کے اندر ان کو آزاد رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنی مہلت تک جو ہے وہ پہنچ جائیں. اور پھر جب وہ پکڑ کا وقت آ جائے گا تو فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر کوئی نہ آگے جا سکے گا نہ کوئی پیچھے جا سکے گا. جب وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی گرفت فرمائے گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس سے مراد یا تو یہ ہے کہ ذرہ بھر بھی نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے ہو سکیں گے، اور یا پھر یہ مراد ہے کہ ایک سانس نہ کم ہو پائے گی نہ ایک سانس زیادہ ہو پائے گی. جب وہ موت کے وقت میں عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ بدکار جو ہے وہ خواہش کریں گے کاش یہ جو عذاب آ رہا ہے اس سے پہلے ہی جو ہے وہ مر جائیں، لیکن عذاب سے وہ لوگ ہٹ کر کے بچ نہیں پائیں گے. اور یا پھر وہ یہ تمنا کریں گے کچھ دن اور زندگی مل جائے تو اس عذاب کی تکلیف سے ہم لوگ بچے رہیں، لیکن وہ آگے پیچھے پھر نہیں ہو سکے گا. اور یا پھر آگے پیچھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ جسمانی طور پر ہم اس موت کے راستے سے ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ عذاب اپنے متعینہ جو ہے وہ راستے سے گزر جائے، ہم لوگ بچ جائیں. لیکن کوئی راستہ نہیں ہوگا، کوئی سبیل نہیں ہوگی. دنیا کی سزا سے بچنے کے لیے راستے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو گرفت کرے تو پھر اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا میں کسی گناہ پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دارالعمل ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے. یہ دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے، یہ دارالعمل ہے. یہاں پہ اللہ نے عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو اب عمل کوئی اچھے کرتا ہے کوئی برے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتا، کیونکہ دارالعمل میں عمل کرنا ہی ہے. اچھے کر رہا ہے تو اچھے کرتا رہے، اور برے کرتا ہے تو برے کرتا رہے. یہاں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. اس ڈھیل سے انسان کو ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور نہ یہاں کی چھوٹ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں سچا ہوں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا. جیسے کافر لوگ اپنے حال میں مست ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ صحیح ہیں اسی لیے تو ہم لوگ موج مستی کے اندر ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہمارے پاس ہر طرح کی حکومت ہے، ہمارے پاس دبدبہ ہے. تو ایک بندہ مومن کو ان آیات کی روشنی میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دے تو ڈھیل دینے سے یہ نہ سمجھے کہ جو ہے وہ ہم لوگ صحیح ہیں اور گناہ کر رہے ہیں اسی طرح گناہ کرتے رہے معاذ اللہ رب العالمین. بلا تشبیہ و بلا تمثیل آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب کانٹا ڈالتے ہیں دریا کے اندر، سمندر کے اندر مچھلی کو پکڑنے کے لیے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ وہ جیسے ہی جو ہے وہ مچھلی آ کر کے ٹچ کرتی آپ اس کو کھینچ لیں، نہیں، بلکہ آپ انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ پورے طریقے سے اس کو کھانے لگ جائے اور کانٹا اس کے حلق میں پھنس جائے اور اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہ جائے، تب جا کر کے اس کو کھینچا جاتا ہے. بلا تشبیہ و بلا تمثیل. تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مہلت دیتا ہے تاکہ جہنم میں
ان کے جتنے آگ کے مکانات بننے وہ سب بن جائیں، یہ اتنے گناہ کر لیں، اتنے گناہ کر کے وہاں تک پہنچ جائیں کہ ان کا جو عذاب ہے اس پورے عذاب کے مہلت تک یہ پہنچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے جو ہے ان کو ڈھیل عطا فرماتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک روایت اس سے پہلے بیان کی تھی کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک بہت بڑا ظالم حاکم تھا، اس کے ظلم و ستم سے لوگ تنگ آ گئے، اور پھر اللہ نے جو ہے اس کے ظلم سے لوگوں کو نجات دی، وہ معزول ہو گیا، وہ ہٹ گیا اپنے عہدے سے، تو لوگ خوشی منانے لگے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ اپنے عہدے سے ہٹ گیا، دوبارہ پھر یہ حاکم بنے گا۔ کیوں؟ کہتے میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں اس کا جو عذاب ہے بہت زیادہ ہے، اور ابھی وہ اتنے عذاب کے برابر اس کے گناہ ہوئے نہیں ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ عہدے پر آ گیا۔ تو بندہ جب تک اپنے جہنم کے عذاب تک نہیں پہنچ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی ڈھیل عطا فرماتا ہے۔ ایک دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گنہگار کے گناہوں کی سزا اور وبال اور مصیبت کی لپیٹ میں کبھی ایسا بندہ بھی آ جاتا ہے جو گنہگار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ بھی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ چور کے ساتھ جو ہے وہ اس کی لنگوٹ بھی پکڑی جاتی ہے، یا کہتے ہیں کہ جیسے گندم کے ساتھ میں جو ہے گھن بھی پس جاتا ہے، تو پکڑا تو جاتا ہے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو موت کا وقت رکھا تھا اس وقت میں اس کو موت آئی، لیکن جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا تب اس پر اللہ کا انعام و اکرام ہوگا جو بندہ دنیا کے اندر نیک تھا۔ تو کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ وہ گناہوں کے عذاب کی وجہ سے فلاں لوگ ہلاک ہو گئے اور نیک بھی ہلاک ہو گیا، اس کا مطلب وہ بھی برا تھا، نہیں، وہ برا نہیں تھا، اللہ نے اس کو مقررہ وقت پہ موت دے دی۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کا انعام جو ہے اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا، اور جن پر اللہ نے عذاب فرمایا ہے ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن سزا دے گا۔ تو اس آیت کریمہ میں رب نے فرما دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم پر پکڑتا تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں رہتا۔ آپ سوچیں، غور کریں، دنیا میں کون ہے جو بالکل گناہوں سے پاک و صاف؟ گناہوں سے پاک و صاف معصوم انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پر دنیا کے اندر کوئی ابھی اللہ کا نبی موجود نہیں، اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، تو ہر بندہ کسی نہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں پہ ہم کو پکڑ لے تو ہم سال، مہینہ اور ہفتہ اور دن نہیں بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی زمین کے اوپر رہنے کے لائق نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں مہلت دے رہا ہے تاکہ گنہگار بندہ جو ہے وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے مجھ کو یہ ایک بات یاد آئی کہ ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے جو ہماری زندگیاں لمبی رکھی ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ بندہ جیسے 50 سال کی عمر ہے اس کی اور 40 سال کا ہو گیا، گناہ پہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتا۔ تو یہ لمبی عمر رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ سمجھے، غور کرے اور کبھی اسے توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ورنہ اگر ہماری عمریں کم ہوتی اور ہمارے گناہ 10-20 سال کے گناہ ہو جاتے، ہم کو فوراً اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا تو پھر ہم کبھی توبہ کرنے کی مہلت ہی نہیں پاتے۔ تو ہماری عمروں کا لمبا ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے تاکہ ہم توبہ کر کے کسی طرح آخری وقت کے اندر بھی توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے پہنچ جائیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا، اور فرمایا نا کہ بعد میں جب وقت آ جائے گا تو آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ انسان جب مرنے لگتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں اگر وہ مرنے والا اگر جنتی ہے تو جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اور مرنے والا اگر جہنمی ہے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ موت کے وقت میں اگر چہرہ کالا پڑ جائے تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ کے عذاب کی نشانی ہے، یعنی وہ دیکھ لیتا ہے کہ اب میں ایسی بری حالت سے دوچار ہونے والا ہوں، تو دیکھتے اس کا چہرہ بالکل ایک دم رنگ اڑ جاتا ہے اور چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اس کا۔ اور جو بندہ موت کے وقت کے اندر اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو یہ جو ہے اس کی شرمندگی کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے لیے کیسا انعام تیار کیا اور میں کیسے برے کام کرتا رہ گیا دنیا کے اندر۔ تو ہر بندہ مرنے سے پہلے جنت یا جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کر کے جاتا ہے۔ تو فرمایا پھر مہلت نہیں ملے گی۔ تو اگر کافر اس وقت کے اندر اگر دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھ کو موقع مل جائے تو میں جو ہے وہ ایمان لے آؤں یا نیک کام کر کے دنیا سے جاؤں، لیکن پھر مہلت نہیں ملتی ہے۔ یا قیامت کے میدان میں جب اس کو پکڑا جائے گا تو وہ کہے گا کہ زمین بھر کے سونا لے لو اور مجھے چھوڑ دو، لیکن اس کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جائے۔ اس سے یہ کہا جائے گا دنیا میں تجھ سے چھوٹی سی بات کا مطالبہ کیا گیا تھا،
کہ اللہ پہ ایمان لیا، نبی پہ ایمان لیا، تجھے چھوڑ دیا جاتا، لیکن اب یہاں پہ تو زمین بھر کے سونا بھی دے دے تو اب نہیں قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں چھوٹی بات پہ چھوڑ دیا جاتا، یہاں پہ سونا دے کے بھی تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہی حال گنہگار مومن کا بھی ہوگا کہ وہ بھی تمنا کرے گا کہ کاش جو ہے وہ اور زیادہ نیک کام کر لیتا، زیادہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں کے اندر میں اپنی زندگی کو بسر کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر کے نیک کاموں میں آج ہی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ بعد میں اگر کوئی مہلت کا مطالبہ کرے تو مہلت ملنے والی نہیں ہے۔